ایک بچہ عالم بنا دیجیے آپ، ایک بچہ، خدا را ایک بچہ دے دیجیے اللہ کے لیے، ایک بچہ نکالیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور یقین کیجیے یہ بچے جو پڑھنے والے ہیں یہ ہمارے لیے اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، ہماری بخشش و مغفرت کا آخرت کا سامان ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قبر میں چلے جائیں گے، فرمائیں کہ وہاں پر اس بات کی خواہش ہوگی، اس بات کی تمنا ہوگی کہ کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے بخش دے، اور کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے بخشنے والا نہیں ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن جب جائیں گے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، تو ان کے پاس ان کے نام اعمال میں ثواب لکھا ہوگا، کتنے کا؟ اتنی بخاری شریف پڑھنے کا ثواب، اتنے قرآن پڑھنے کا ثواب۔ تو وہ کہیں گے نہ تو ہم نے اتنے قرآن پڑھے، نہ اتنی بخاری پڑھی، یہ قرآن اور یہ بخاری کا ثواب ہمارے نام اعمال میں کہاں سے آیا؟ معلوم یہ ہوا مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ اس بچے کو، اس طالب علم کو جس کو تم نے روٹی کھلائی تھی، جس کو تم نے کھانا کھلایا تھا، جس کو 1 پیسہ 2 پیسے 1 روپیہ 2 روپیے جس کو تم نے دیے تھے، وہ طالب علم اس نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب تمہارے نام اعمال میں بھی لکھا گیا۔ اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان طالب علموں کو ایسے کھلاؤ جیسے اپنی اولاد کو کھلاتے ہو، جس طرح تم اپنی اولاد کو کھلاتے ہو، فرمایا کہ ان مدرسے کے طالب علموں کو بھی ایسے ہی کھلایا کرو، جس طرح اپنی اولاد کو پہناتے ہو اسی طرح پہنایا کرو۔ فرمایا کہ جس وقت گھر میں آٹا پکتا ہے، یہ حضرت مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں ایک چٹکی آٹا نکال کر الگ کر لیا کرو کہ یہ کوئی دین کا طالب علم ایک لقمہ بھی کھا لے گا، کل قیامت کے دن میری بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ ایک چٹکی تو نکال لو، آٹے میں سے ایک چٹکی نہیں نکال سکتے؟ حضرت تقریر فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، ساتھ میں پوچھ رہے ہیں ایک چٹکی نہیں نکال سکتے؟ فرمایا اپنے پیسوں میں سے 1 روپیہ نہیں نکال سکتے؟ تو اس لیے یہ صدقات جاریہ ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ مدارس ہیں جو ہماری بخشش کا، مغفرت کا سامان ہیں۔ اور قیامت کے دن جب جائیں گے، نہ معلوم ہم نے بخاری نہیں پڑھی، ہم نے جو ہے قرآن اور حدیث کی تفسیریں اور کتابیں اور علم دین عالم تو نہیں بن سکے، لیکن ہمارے پیسے سے، ہمارے تعاون سے کتنے بچے عالم بن گئے، کتنے بچے حافظ بن گئے، کتنے بچے قاری بن گئے، کتنے بخاری پڑھنے والے بن گئے۔ اگر ہم کسی ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، 1000 سال کے بعد قیامت آئے گی، 1000 سال تک یہ پڑھنے والوں کا علم کا جو فیضان چلے گا، قیامت کے دن اولاد تو پڑھنے والی نہیں ملے گی، لیکن جہاں ان کو 1 روپیہ دیا تھا، 2 روپیے دیے تھے، 1 لقمہ کھلایا تھا، 2 لقمے کھلائے تھے، تو بھائی وہ 1 لقمہ اور 2 لقمہ قیامت میں بخشش کا سامان بن جائے گا۔ اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہوئے پھر لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک طالب علم، یہ 2 طالب علم کو کھانا کھلا دیا کرو، اس سے کمی نہیں ہو جائے گی، برکت ضرور ہوگی، ان کو کھلا دیا کرو، ان کا خیال رکھا کرو۔ اور یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ پڑھنا پڑھانا، یہ چیز اپنی اولاد کو بھی پڑھانا ہے۔ اگر اولاد کو نہیں پڑھا سکے تو ان مدرسے کے طلباء کو پڑھائیے، ان کو پڑھائیے، ان پر 1 روپیہ یا 2 روپے، 1 لقمہ یا 2 لقمے اگر کھلا سکتے ہو، اور 1 چٹکی آٹے کی اگر اپنے آٹے سے نکال کر الگ کر لو گے، وہ پورے مہینے میں اتنی چٹکیاں بن جائیں گی کہ ایک طالب علم ایک ٹائم پیٹ بھر کے روٹی کھا لے گا۔ اور میں اتنا بھی نہیں کر سکتے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اور میں تم اتنا بھی نہیں کر سکتے، تو یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن یہی ہوگا، جب وہ آدمی وہاں پہنچے گا، جب نام اعمال دیکھے گا، کہے گا نہ بخاری میں نے پڑھی نہ پڑھائی، یہ بخاری کا ثواب کیوں لکھا ہوا ہے؟ ہزاروں بخاریوں کا ثواب، ہزاروں قرآن پڑھانے کا ثواب، جو اس نے نہیں پڑھے ہوں گے اس کو وہ ثواب ملے گا۔ کس کی برکت سے؟ ان معصوم طالب علموں کی برکت سے، ان مدرسوں کی برکت سے، دار الطلبہ اس کی تعمیر اور اس میں حصہ لینے کی برکت سے۔ فرمائے گا اس نیکی کے کام میں پیچھے نہ رہو، اس نیکی کے کام میں قطرہ 2 قطرے 3 قطرے ڈال دیا کرو، اس کا بڑا نفع ہے۔ اور اصل نفع کہاں ملے گا؟ اصل نفع دنیا میں نہیں، آخرت میں ملے گا۔ اصل لالچ آخرت کی ہے، مغفرت ہماری ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو حافظہ عالمہ بنائیے۔ ہمارے مدرسۃ الصالحات میں الحمدللہ بتجوید قرآن کریم کی طالبات، ان کو قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، حفظ میں، ناظرہ میں، تجوید کے عالمہ کے داخلے ہیں، ان بچیوں کو مدرسے میں داخل کروائیں، داخلے چل رہے ہیں آج کل، اور الحمدللہ بہت معیاری تعلیم ہے، بہت اچھی تعلیم ہے۔ اس کے نیت اور ارادہ کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ